بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا. ایک اور مل کے نعرہ صلوات اللہ محمد وعلی محمد. ایک تو لائق تحسین قابل مبارکباد ہیں جناب محترم کامران جعفری صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کی فیملی جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا. یقین فرمائیے گا کہ جتنا بڑوں کے لیے پروگرام کرنا سخت و مشکل ہوتا ہے، جتنی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے اس سے کم 10 گنا زیادہ پلاننگ بچوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے. کہ لائن ڈاؤن کرنا، لسٹ بنانا، کون سا بچہ قرات کرے گا، کون سے بچے منقبت میں ہوں گے، کون سے بچے دعائے توسل ریسائٹیشن میں ہوں گے، جو تمام بچوں نے ماشاءاللہ یہاں پر پیش کیا. ان تمام بچوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور یقیناً ان کے پیرنٹس نے انہیں یہ سکھلایا ہے اور ان کے ٹیچرز کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. ان سب کو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے بے پناہ رحمتیں، برکتیں، نورانیتیں حاصل ہوں انشاءاللہ. مل کے کون صلوات دیتے محمد وعلی محمد علیہ السلام. بس سب سے امپورٹنٹ بات ہی یہی ہے، پہلا پوائنٹ آپ سمجھ لیجئے کہ کم سے کم پیرنٹس کنسرن رہیں اور کیئرفل رہیں. اگر یہی نہ ہو تو بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو انسان احساس کرے اس بات کا کہ اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کو ایک نعمت دی گئی ہے. جب ایک نعمت دی جاتی ہے تو اس نعمت کا شکر ہے. اور نعمت کا شکر کیسے؟ ایک ہے زبان سے شکر، وہ بھی ضروری ہے، لیکن مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ وہ نعمت جس مقصد سے اللہ نے تمہیں دی ہے اسی میں اسے استعمال کر لو. وہ خود بخود ایک شکر ہے. پھر فرمایا مولا نے کہ اعضاء و جوارے کا سب سے بڑا حق، جو اللہ نے ہمیں اعضاء جوارے دیے ہیں، ہمارے آرگنز ہیں، فرمایا کہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ کم سے کم جو اس نے تمہیں طاقت دی ہے اور اعضاء و جوارے دیے ہیں، اسی کی طاقت اور اسی کے دیے ہوئے ان اعضاء و جوارے کو اسی کی معصیت میں استعمال نہ کرو. تو یہ دو طرفہ بات ہے. ایک طرف سے ہے کہ ہمیں کیئرفل بھی رہنا ہے، دوسری طرف سے یہ ہے کہ ہمیں حرام کی طرف اپنے آپ سے بھی بچانا ہے، بچوں کو بھی بچانا ہے. اور جب پہلا مرحلہ آتا ہے کہ والدین کیئرفل ہوں، میں اس کی مثال دوں آپ کو. ایک اسکول میں انٹرویو کیا گیا، بظاہر تقریباً زیادہ تشیع بچے تھے وہاں پر. تو انٹرویو چاہتا تھا کہ بچوں کو یہ دیکھیں کہ کتنی معلومات ہیں ان کو. جیسے ابھی ایک کوئز ہو رہا تھا یہاں پر، تو ماشاءاللہ کافی بہترین جوابات دیے بچوں نے. تو چھوٹے بچوں سے اس نے پوچھا جا کے انٹرویور نے کہ خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا تھا؟ سارے بچے گھبرا کر کہنے نہیں، یقین جانو ہم نے نہیں اکھاڑا تھا، یہ کسی اور کی شرارت سے تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا ایسا سر. تو اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، یعنی بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ خیبر کیا ہوا تھا خیبر. تو اس نے ٹیچر سے پوچھا بھائی آپ کے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ خیبر کس نے اکھاڑا تھا؟ نے کہا کہ خدا کی قسم ہمارے بچے اتنے شیطان برے نہیں ہیں کہ کوئی ایسا کوئی کام کریں گے کہ کہیں دروازہ وغیرہ اکھاڑے جا کے کوئی غلط کام کریں. اور پھر جا کے اس نے جب پرنسپل سے کہا، پرنسپل سے پوچھا کہ جناب آپ کے بچوں کو اتنا ہی نہیں پتا خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا تھا؟ کہتے ہیں کسی نے بھی اکھاڑا تھا، ہم کمپنسیشن دینے کو ہم تیار ہیں، ہم بنوا دیں گے، چاہے ہمارے اسکول کے بچوں نے نہیں اکھاڑا لیکن ہم کمپنسیشن دے دیں گے، ہم بنوائیں گے اس کو. یہ ایک مثال ہے، یعنی ایسی صورتحال ہو کہ جہاں بچوں کو اس لیے نہیں پتا کہ والدین کو نہیں پتا، والدین کو نہیں پتا، اور اس لیے کہ انہوں نے صحیح ماحول ہی نہیں رکھا اپنا. تو یہیں سے ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیئرفل رہنا، یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی بنتی ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ کتنی مرتبہ یعنی ہم جب کسی پہ الزام ڈالنا ہوتا ہے نا فوراً ڈال دیتے ہیں. یعنی بچے اگر ٹھیک راہ پہ نہیں ہوئے، کہ امام بارگاہ نہیں تھا صحیح، مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی، کمیونٹی ٹھیک نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ کے بچے کو اچیومنٹ کرتا ہے تو آپ خود اس کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ جناب نہیں یہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، اس میں تو مدرسہ تھا، اس میں تو امام بارگاہ تھا، اس میں تو مثلا مولانا تھے، اس میں تو اور لوگ تھے. نہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بیٹا تھا، ماشاءاللہ اس نے اتنا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو پھر جب کوئی فیلئر ہے تو اس میں بھی آپ ہی رسپانسبل ہے سب سے پہلے، یعنی پیرنٹس رسپانسبل. وہ کہیں اور اپنا الزام نہیں ڈال سکتے. دیکھیں آپ لے کر آئے اپنے بچوں کو یہاں پر، وہ خود سے نہیں آئے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے، لیکن لے کر آپ آئے. جب لے کر آپ آئے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے کہ جہاں آپ کے لیے اور ہمارے لیے مثلا کچھ پروٹیکشنز تھیں، کچھ آسانیاں تھیں، کچھ بہتر شاید لائف سٹائل تھا. اس لیے لوگ بہت سی وجوہات تھیں، سینکڑوں وجوہات کی وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے شفٹ ہوئے. تو جب آپ شفٹ ہوئے ہیں تو یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اب انہیں اسی ماحول میں آپ نے مذہب بھی فراہم کرنا.
یہ اس کی رسپانسبلٹی بعد میں، پہلے ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم لے کر آئیں، تو ہم ان طرح کے رسپانسبل ہیں. تو سب سے پہلے یہ تو کہ ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا ہے. دوسرا خود بخود ایک بات کہ ہم ہی اس کے رسپانسبل ہوں گے. ساتھ میں اس کے لیے کیا کیا جائے، تو ایک بہتر آپشن یہ ہے، اچھا جو سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ طریقہ، بردر ایسن نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی. اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کے لیے محنت کی اور وہ جو 10 12 سال 15 سال سے یہاں پر ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ایسا، تو آپ کو ایک سیمپل مل جائے گا. یا کچھ پیرنٹس ایسے تھے جنہوں نے ایک محنت کی ہے، بچے ان کے بہتر ہیں، کچھ ہیں کہ جو نہیں ہیں اتنے بہتر. بہرحال ہر ایک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن آپ کو کچھ نظر آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس میں سے اگر آپ کامن گراؤنڈ نکالیں تو ان کی صحبت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور دوسرا یہ کہ ان کا امام بارگاہ اور مدرسے سے ان ٹچ رہنا، یہ آپ کو ایک بڑی کامن چیز نظر آئی. مولا علیہ السلام نے 14 سال پہلے کہا، یہ فرمایا مولا علیہ السلام نے کہ دوست سوچ سمجھ کے بناؤ. کس کو تم دوست بنا رہے ہو اپنا اور کس کو دوست بنا رہے ہو، اس میں مولا علیہ السلام نے ایک مثال دی. اور یہ مثال ایک ہوتا ہے نا، مولا علیہ السلام کے جو خطبات ہیں اس میں ایک فساد، بلاغت، علم کا ایک بہتا ہوا دریا. اور یہاں پر مولا علیہ السلام نے جو مثال دی ہے اس میں ایک سادہ بڑے انداز میں، تاکہ بچے بھی، یعنی اب ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے اور بڑے اور سب سمجھ جائیں بڑے سادہ الفاظ میں، کیونکہ کل منا صلاح قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. تو مولا علی اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کو بتلانا چاہتے ہیں، تو پتہ نہیں کن الفاظ میں اس کو کیسے، لیکن بہت ہی سادہ مثال دی مولا علیہ السلام نے. مولا نے فرمایا کہ اگر تم کسی خوشبو کی دکان پر جاؤ، آپ کو یوزولی ایسا انداز نہیں ملے گا مولا علی کے کلام میں، لیکن تم کسی خوشبو کی دکان پہ جاؤ تو چاہے وہاں سے کوئی خوشبو نہ بھی خریدو، لیکن باہر نکلو گے تو کچھ دیر کے لیے خوشبو تمہارے وجود سے آ رہی ہوگی. یہ ہے صحبت کا اثر. کتنی بہترین مثال ہے. مل کے صلوات دے. نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. تو مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم ایک اچھی گیدرنگ میں ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، تو چاہے وہ ساری عادتیں تم میں ٹرانسفارم نہ بھی ہو پائیں، لیکن کچھ تو اثر رہے گا کچھ دیر کے لیے. انسان جب اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کم سے کم کہیں تو کوئی خوف خدا بھی آ جاتا ہے. کئی انسان سوچتا ہے کہ میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا میں کسی جگہ کام کر رہا ہوں، اب چاہے وہ کوئی ٹیکسی کا کام ہے، کوئی اور کام ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جو حرام کی طرف لے جا سکتی ہے انسان کو. تو اگر اچھے لوگوں کے درمیان ہے تو خود بخود سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میں غلط کر رہا ہوں، دیکھو دوسرے بھی تو ہیں جو اچھا بہتر کام کر رہے ہیں. اور مولا نے فرمایا کہ اگر تم کسی کوئلے کی دکان پہ جاؤ، دوسری طرف سے بھی مثال دی، اور تم چاہے وہاں سے کوئی بھی کوئلہ نہ خریدو، لیکن جب باہر نکلو گے تو بہت ممکن ہے کہ تمہارے لباس پر کہیں نہ کہیں کوئی سیاہ دھبا لگا ہو. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیسے بھی لوگوں کے درمیان بیٹھوں، نہیں، میں تو اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا، کہیں نہ کہیں کوئی سیاہ دھبا لگے گا. اور یہ کام آپ کا ہے. جب آپ نے پرائرٹی دی صحیح گیدرنگ کو، تو آپ کے بچے خود بخود اس پر عمل کریں گے. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے، بچے وہ کرتے جو آپ کرتے ہیں. آپ کہیں گے بیٹا دین پر رہو، اللہ پر رہو، حرام کی طرف نہ جاؤ، اور آپ پھر جب گیدرنگ ہوتی ہے آپ کی، اٹھنا بیٹھنا، ویکینڈز ہیں، پارٹیز ہیں، ویکیشنز ہیں، وہ ہے اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ کہ جہاں مس گیدرنگ ہے، جہاں موویز میں میوزک ہے، سانگز ہیں وغیرہ وغیرہ، سب اس طرح سے اوپن ہے. تو آپ بچے کو یہ کہہ رہے ہیں تو بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو اپنے تعلقات کو دیکھتے ہیں، تو میں کیوں نہ دیکھوں، میں کیوں نہ دوستیاں بناؤں اپنی. اور اس میں بڑا کردار آتا ہے کہ ٹائم دینا. اب ٹائم از منی، یہاں پر ٹائم ہی سب سے زیادہ مشکل کام، لیکن آپ نے ہی یہ اہتمام کرنا ہے کہ آپ بچے کو اتنا فل کر دیں کہ اسے کہیں اور اپنا وقت تلاش کرنے کے لیے نہ جانا پڑے. اس لیے کہ آپ نے ویکیوم چھوڑا تو ویکیوم کبھی بھی رہتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ فل ہوتا ہے. یہ کیسے فل ہوتا ہے؟ مثلا اگر بچہ ابھی چھوٹا ہے، گریڈ 1 میں ہے، 2 میں ہے، 3 میں ہے، اور آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ محسوس کر لیتا ہے خود، 1 2 بار میں، 4 بار میں وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور آپ نے اس کو اگنور کیا، یا کوئی سوال کرا، آپ نے اس کو سوال کا جواب نہیں دیا، اس کو سیٹسفائی نہیں کیا، وہ خود یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ کی اور میری فریکوینسی الگ الگ ہے، وہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتے. وہ یقین جانیے گا کہ 4تھی مرتبہ اگر اس کو کوئی الجھن ہوگی نا اس کے دماغ میں، وہ پوچھے گا ہی نہیں.
کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جو پوچھتا ہوں تو جواب ہی نہیں دیتے یا جواب صحیح نہیں دیتے جو مجھے مطمئن کر لے. صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کو مطمئن کرنے کی بات ہو رہی ہے, وہ نہیں دے رہے. تب کیا ہوگا؟ وہ ویکیوم جو بنا ہے یہ ویکیوم رہے گا نہیں ہمیشہ. یہ ویکیوم وہ تلاش کرے گا اپنے اسکول کے دوستوں میں, گیجٹس میں, برتھ ڈے پارٹیز میں, کہیں نہ کہیں اور گیدرنگ میں. پھر جب آپ اس کو منع کریں گے 6 مہینے بعد, 1 سال بعد کہ بیٹا نہیں فلاں کے ساتھ نہیں اٹھو بیٹھو, وہ کیوں مانے گا آپ کی بات؟ اس لیے کہ اس نے تو اپنی زندگی کو جوڑا ہوا اس کے ساتھ ہے. تو اب جب پھر آتے ہیں پیرنٹس مولانا کے پاس کہ مولانا صاحب دیکھیے بچے کے لیے کچھ کیجئے, کوئی دعا پڑھیے, وہ دعا سے اب نہیں ہونے والا معاملہ, مشکل ہے یہ. اس لیے کہ ہم نے 8-10 مہینے, 1 سال, 2 سال, 3 سال تک کے لیے جو کیئرلیسنس دکھائی تھی, اس کا ایک نیچرل امپیکٹ اور اثر ہے, وہ ایک دوسری راہ کی طرف بڑھ چکا ہے. تو ویکیوم نہ رہنے دیں اس کی زندگی میں. سب سے زیادہ کلوز آپ کا بچہ آپ سے ہو. اس کے لیے جب وہ آپ خود بھی سچ بولیں اور وہ بھی جب آگے سچ بولے تو اس کو ڈیل اور ٹیکل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. کہ مثلا آج اس نے کیا کیا اسکول میں, آپ فوراً نہیں ڈانٹ سکتے اس کو, لیکن اس کو ایک طریقے سے آپ کو سمجھانا ہے. اس میں ایک بڑا فائن بیلنس ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم ڈھیل نہیں دے سکتے کہ بچہ جو کرتا کرتا پھر یہ بھی غلط ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے سختی بھی کرنی پڑتی. سختی ایسا نہیں کہ آپ کبھی بھی سختی نہیں کریں گے, سختی آپ نے کرنی پڑتی ہے. جیسے جیسے پھر ایج بڑی ہوتی ہے, جو مولا نے فرمایا ہے کہ پھر سختی سے ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ اس کو اپنا وزیر و مشیر بنا لیتے ہیں, جب وہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے قرآن میں, سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل و عیال کو حکم دو نماز کا, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پہ پیشنس بھی رکھو. ضروری نہیں کہ جیسے تم نے کہا تو اگلے دن وہ نمازی بن کے, آیت اللہ بہجت بن کے شروع ہو جائیں گے. آپ نہیں بنے, ہم نہیں بنے تو وہ کیوں بنیں گے؟ تو اس لیے تھوڑا صبر بھی رکھو. یہ ہسبینڈ وائف کے معاملات کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. کمپرومائز ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر. یہ ایکسپیکٹ آپ نہ کریں کہ جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں تو ویسے ہی ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ زوجہ اس کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے میں چاہ رہی ہوں تو ویسے ہی میرا شوہر. ایسا نہیں ہو سکتا, کہیں نہ کہیں کوئی مڈل گراؤنڈ پر آ کے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک صاحب اپنی زوجہ کے پاس, وہ ان کا ازدواج جو اب پہلی دفعہ گئے تو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ظاہر وائف سوچ رہی ہے کہ کوئی پیار محبت کی, کوئی اس طرح سی لو کی بات ہوگی. انہوں نے جاتے ہی پوچھ لیا تم نماز پڑھتی ہو نہیں پڑھتی؟ پہلی ملاقات ہے, اور روزہ تو تمہارا کوئی قضا نہیں ہے, تم نے کتنے زکوٰۃ پابندی کے ساتھ, اگر شک ہو جائے تو کیا ہوگا نماز میں, وغیرہ وغیرہ. اب ایسے انیوژل سوال تھے, تو انہوں نے آخر میں کہا, ان کی وائف نے, کہ حضور میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے یا قبر کی پہلی رات ہے؟ تو ہر چیز کے لیے ایک موقع مناسب ہے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل و عیال کو نماز کا امر کرو اور اس پر صبر رکھو. یہ سورۃ طٰہٰ میں. اس طرح سے ہمیں ایک اور ایگزامپل ملتی ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کی کنورزیشن ہے. وہ کنورزیشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اس میں بے انتہا میسیجز ہیں. جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ فلما بلغ معه السعي, کہ ان کے ساتھ ساتھ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے. یہ خود ایک ہمارے پاس ایک درس ہے کہ بچے پہ آپ ذمہ داری بھی ڈالتے ہیں تاکہ یہ سیکھیں اپنی زندگی میں آگے. جس کو ہم کہتے ہیں سادہ لینگویج میں کہ آپ ایک طرح سے وہ فقط ممی ڈیڈی بچے تو نہیں بنا سکتے, نہیں, اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں ان پر کوئی ذمہ داری ڈال کر انہیں ایک امتحان میں, ایک پریشر میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ خود نکھریں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني. اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے, تو کس طرح اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں, یا بنیا. ایک تو کہا کہ میرے بہت پیارے عزیز بیٹے, ابن کہتے ہیں بیٹے کو, عربی زبان میں آپ جانتے ہیں ابن, محمد ابن علی, ہم ابن کہتے ہیں بیٹے کو. اور ابن کا اس میں مصغر ہے بنئی. بنئی یعنی بیٹا نہیں فقط, بنئی یعنی بہت ہی ہر دل عزیز پیارا بیٹا. تو اب یہ کنورزیشن کا انداز دیکھیے گا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو ذکر کر رہا ہے یا بنیا, یعنی او مائی لو ون, انی ارا فی المنام, میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو کیا کرے, اب ابراہیم علیہ السلام کو زبردستی لے کے جائیں گے اسماعیل کو, وہ تقریباً 15 سال کے ہیں اسماعیل, اب اس میں زبردستی تو نہیں ہوگی اب. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ بغیر بتلائے, نعوذ باللہ من ذالک لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, دھوکے سے لے کے گئے, چلو یار کسی کام سے چلتے ہیں, اس کے بعد جا کے اللہ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کی.
فنظر ماذا ترى قرآن میں ہے یہ. What do you think؟ ابراہیم پوچھ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام, What do you think؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ بچے کو شریک کر رہے ہیں اس عمل خیر میں, انفورس نہیں کر رہے, شریک کر رہے ہیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ابتدا کی جو وہ ٹریننگ ہے اس ٹریننگ سے وہ گزر چکا ہے کہ بہرحال اس نے ایک سختی بھی دیکھی ہے. ہم کبھی اگر سختی کی طرف جائیں تو پھر پورا سختی پہ اس طرح چلے جاتے ہیں کہ یہ مشورہ ختم ہو جاتا ہے, یا کبھی اتنا بچے کو ریلیکس کر دیتے ہیں کہ نہیں. کتنے پیرنٹس میں نے یہاں پر دیکھے, اب مثلا بچے بہت بڑے ہو گئے, نماز کی طرف نہیں آئے یا حجاب کی طرف نہیں آئے, وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں, مولانا صاحب نہیں وہ جب تھوڑا خود میچور ہوں گے تو آ جائیں گے. اب کیا میچور ہوں گے؟ ہم نے وہ ایج مس کر دی کہ جس میں ایک سختی والی ایج بھی تھی. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ بہرحال آپ نے سختی بھی رکھنی ہے, اور ساتھ میں پھر جب وہ ایک خاص ایج پہ پہنچیں گے. سختی کا مطلب کیا ہے؟ سختی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کر کے دکھلائیں گے وہ کام, تو پھر آپ مورل اتھارٹی پر ہوں گے کہ آپ انہیں کچھ کہہ سکیں گے. سختی کا مطلب یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں. مورل اتھارٹی کتنی مرتبہ والدین خود لوز کر جاتے ہیں. مثلا کتنی کامن مثال ہے, ہر ایک اس میں مبتلا ہے. ابھی بردر احسن بھی بات کر رہے تھے کہ سب سے بڑی ڈسٹریکشن جو ہے موبائل ہے. اب اگر بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ خود موبائل کو لے کر باتھ روم میں 1 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گے بچے کو؟ بیٹا موبائل یوز نہ کرو, اس سے بہت بری بات ہے. اچھا, بچہ ایک دل میں کیا سوچے گا؟ اس پہ کوئی آپ کی مورل اتھارٹی ہے کہ آپ اس کو کچھ کہہ سکتے؟ جب ہم خود میوزک میں ہمنگ کر رہے ہیں, خود ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کار میں کچھ لگایا ہوا ایسا, بیٹا یہ نہیں سنا کرو. جب کبھی کوئی منقبت آئے جس میں میوزک ہے, بیٹا یہ نہیں سنا کرو. اچھا, خود تو وہ سن رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں منقبت بھی وہ نہ سنا کہ جس میں میوزک ہے. تو کیسے آپ کی بات؟ مورل اتھارٹی جب آپ لوز کرتے ہیں تو تقریباً جو یہاں کا مجھے لوگوں کا فیڈ بیک ہے, 11-12 سال تک کا بچہ تو پھر بھی تھوڑا زور زبردستی میں بات مان لیتا ہے, تھوڑا بہت. لیکن جیسے ہی وہ اس سے کراس کرتا ہے, یہ جو انگریزوں نے ٹین کا لفظ رکھا نا, بالکل ٹھیک رکھا ہے. ٹین شروع ہوا, بس اس کا مزاج, ہارمونز بھی بدلتے ہیں, مزاج بدلتا ہے, فریڈم آتی ہے. اب وہ ویسے نہیں سننے والا بات کو, زور زبردستی سے بات نہیں سننے والا, جہاں وہ 12 سال سے اوپر تقریباً گزرا. میں رف ایوریج ایج کہہ رہا ہوں. اب ہماری اگر ہائر مورل اتھارٹی ہے, ہم خود فجر کے لیے اٹھتے ہیں, تو ہم اسے کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم خود اگر بچہ ہمیں قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں بیٹا قرآن بھی پڑھا کرو. اور یہ ہمارے حوزہ علمیہ قوم کے استاد تھے, انہوں نے ہمیں بتلایا تھا. یہ بات عالم ہونے کی حیثیت میں بھی ہے اور پیرنٹس ہونے کی حیثیت میں زیادہ, چونکہ پیرنٹ کا جو تعلق اولاد کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے بنسبت عالم کے. عالم ہونے کی حیثیت میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ ایک ذمہ داری لی ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک توفیق ہے کہ آپ بعض لوگوں کے لیے تبلیغ کریں, رہنمائی کریں, تو دیکھیں اگر واجب کی حد مثلا 50% ہے, اب 1 سے لے کر 100 تک کا اسکیل لیں, واجبات کو آپ فرض کریں کہ 50% پر جو ہے وہ واجب پورے کر رہا ہے, تو اگر آپ خود 50% پر ہوں گے تو پبلک جو ہے وہ 30% پر رہے گی. مثلا آپ یہ کہیں یار میں تو واجب کر رہا ہوں, بس ٹھیک ہے کافی ہے, اور پھر آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتلا رہے ہیں, نہیں وہ یہ دیکھیں گے تھوڑا سا آپ سے کم ہی رہیں گے, وہ زیادہ نہیں بڑھیں گے. مثلا مولانا کی فیملی جتنا حجاب کر رہے ہیں, مثلا فرض کیجئے کہ ان کا جو طریقہ ہے, تو تھوڑا سا آپ کو واجب سے اوپر رہنا پڑے گا تاکہ لوگ کم سے کم واجب پہ رہیں. یعنی جب آپ 70-80% پر رہیں گے تو لوگ ایٹ لیسٹ 50-60% پر آئیں گے, آپ کی بات کا ایک اثر ہوگا. اس طرح سے پیرنٹس کا بھی یہی معاملہ ہے, آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ ہائر مورل گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا تاکہ آپ کے بچے کم سے کم ایٹ لیسٹ وہ بیر منیمم پہ تو رہیں. بات واضح؟ تو یہ کچھ ایک دو امپورٹنٹ باتیں تھیں جو عرض کرنی تھی. اس میں آخری پوائنٹ بھی کہہ دوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے, کرٹیکل بچوں کی تربیت میں سچ بولے بچوں سے, اور یہ بالکل چھوٹی ایج سے شروع ہوتا ہے معاملہ. کئی مرتبہ اگر ہم نے یہ بوٹ مس کر دی ہے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ اس کو واپس آپ لے کر آئیں. سچ بولیں, یعنی ہر بات میں سچ بولیں. مولانا علی السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں سے سچ بولو اس لیے کہ وہ تمہیں ہی اپنا رازق سمجھتے ہیں. اگر تم نے انہیں ان سے سچ نہ بولا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اصل رازق کے بارے میں بھی مشکوک اپنے آپ کو رکھیں. کہ مثلا میں ایگزامپل دوں, آپ نے بچے سے
آپ باہر جا رہے تھے, بچہ کبھی کبھی ضد کرتا ہے مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں, میں نے بھی جانا ہے, کبھی وہ لپٹ گیا ہے. اب آپ اس کو جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں اب اچھا آ رہا ہوں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں مثال جائے بھی نہ کہ یہ کون سا جھوٹ ہے, لیکن یہ جھوٹ 5 منٹ میں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ تو آنے والے 2 گھنٹے میں, تو آپ اس کو 5 منٹ کہہ رہے ہیں, تو ایک مرتبہ اس نے اپنے ذہن میں پورا پروسیس کیا کہ میرے باپ نے کہا 5 منٹ, لیکن وہ آئے بہت دیر سے. دوسری مرتبہ ایسا ہو, کل بیٹا کل لے کے جاؤں گا تم کو, کل کس نے دیکھی؟ بچے کو کل اگر یاد رہا بھی تو ٹھیک ہے, وہ پھر آپ سے کہے گا, اس کے بعد آپ نہیں لے کر گئے تو یہ ایک وعدہ خلافی ہو گئی. اور اگر اگلے دن یاد نہ بھی آئے تو 2-3 دن بعد یاد آئے گا, بابا وہ آپ نے کہا تھا, آپ لے تو نہیں گئے تھے مجھے. 2-4 بار ایسا ہوگا. اگر آپ نے وہ کہا اور پورا نہیں کیا, آپ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو, نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے, تو یقین کرے گا وہ تو سوچے گا کہ یہ تو کتنے بارے میں جو ہے نا وہ جھوٹ کہتے ہیں, تو ہو زیادہ نماز کے بارے میں بھی جھوٹی کہہ رہے ہو. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب تم ان سے جھوٹ بولتے ہو تو وہ اصل رازق کے بارے میں بھی جھوٹی تصور کرتے ہیں. اس لیے سچ بولیں. مثلا میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دوں گا, آپ کو بڑی حیرت ہوگی, لیکن جتنا ہو سکے بڑا پریسائز سچ بولیں. اور آپ کو نہ پتا ہو تو آپ کہیں بیٹا یہ مجھے نہیں معلوم ہے. مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں, بچے کبھی کبھار مثلا سے پوچھا کہ پاپا کتنی دیر باقی ہے, آپ گاڑی میں, تو اگر آپ کے پاس جی پی ایس ہے فرض کیجیے وہ بتا رہے 22 منٹ, تو آپ کہتے بیٹا جی پی ایس 22 منٹ بتا رہے ہیں, یہ نہ کہیں بیٹا 5 منٹ. صحیح بات کہیں. اور اگر آپ کو نہیں معلوم بیٹا معلوم نہیں ہے, شاید ہوتا ہے کہ 15-20 منٹ لگے, جو صحیح بات ہے وہ بولے. اچھا جب آپ سچ بولنا شروع کریں گے تو اس کے لیے ایک رسپانسبلٹی بھی آئے گی, اس کے لیے خود سدھرنا پڑے گا ہر بات سچ بولنے کے لیے. کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, بچہ جلدی سے آپ نے اسکرین بند کی, بابا کیا دیکھ رہے تھے؟ اب آپ کچھ ایسا دیکھ رہے تھے کہ سچ بول سکیں تو اس قابل رہیں گے کہ پھر اس کو بولیں سچ. اگر کچھ ایسا دیکھ رہے تھے کہ جو سچ بول نہیں سکتے تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا, اور بچہ پکڑ لے گا 1-2 بار میں, 4 بار میں. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تمام برائیوں کو ایک جگہ بند کرو تو اس کی کنجی جھوٹ ہے, اور تمام اچھائیوں کو ایک جگہ بند کرو اس کی کنجی سچ ہے. ایک مل کے صلوات دے دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر اللہ علیہ وسلم. تو سچ بولنا, ابھی میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی, اس میں تو آپ کو لگ رہا ہے یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, چلیں یہ تو کر لیں گے, لیکن نہیں. جب آپ اس کو کہاں گئے تھے, کس سے ملنے گئے تھے, کیونکہ بچہ ہر قسم کی بات پوچھ سکتا ہے, اور اس سے آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہ کرے, آپ پہ ٹرسٹ کرے. اسی لیے بہت ساری باتیں آپ کو اسے اچھے طریقے سے خود وہ جو اسکول میں سیکھے گا وہ آپ کو خود بتانی ہے. اسکول والے جو بتلائیں گے وہ اپنے انداز سے بتائیں گے, خاص طور پر بلوغت کے معاملات ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہے تو آپ کے پاس اتنی زیادہ اس کی جو کمیونیکیشن ہے آپ کی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور اتنی بانڈنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ کیوں ہم اسکول والوں پہ چھوڑیں کہ اسکول والے یہ بتلائیں کہ مثلاً گرلز کے باڈی آرگنز کچھ اور ہوتے ہیں, بوائز کے کچھ اور ہوتے ہیں. وہ میرے خیال میں گریڈ 4-5 میں یہ بتاتے ہیں. بچے کے لیے شاکنگ ہو, بچے کے لیے شاکنگ ہو کہ یہ کیا ہے, اس سے پہلے آپ اس کو آہستہ آہستہ ایک مرحلے تک پہنچا چکے ہو. میں آپ کو ایک مثال دوں, بہرحال کیونکہ اب بلوغت کے حوالے سے گفتگو ہے تو لہٰذا مثال ایسی ہی آئے گی کہ جو تھوڑی سی آکورڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں. یوزولی یہ کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بیبی چاہیے, فلاں میرے دوست کے پاس تو جو ہے نا بہن ہے, بھائی ہے, میرے پاس نہیں, مجھے بیبی چاہیے. بیبی کیسے آتا ہے؟ اب اس میں معمولاً پیرنٹس کا جواب ظاہر سی بات یہ ہوتا ہے کہ بیبی کیسے آتا ہے, وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دے دیتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو مل جاتے. اس طرح سے ہوتا ہے نا, آپ اس کو کور کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کیا بتائیں گے اسے, تو آپ کس طرح سے کور کرتے ہیں کہ بیبی کیسے آتا ہے. میں آپ کو ریئل ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اسی طرح سے مثلا پیرنٹس نے کہا اپنے بچوں کو یا بیٹی کو کہا کہ کس طرح سے آتا ہے بیبی, اس طرح سے آتا ہے کہ آپ سوئے ہوتے ہیں, آپ اچھے ڈیڈز کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا صبح دے دیتے ہیں بیبی مثلا. اور انہوں نے اس بات کا کیئر نہیں کیا, جب وہ خود بچہ یا بچی وہ گریڈ 5 میں پہنچے اور جب ان کو اسکول میں بتلایا گیا تو آپ یقین جانیں یہ مجھے پیرنٹس نے کہا تھا
تو اس بچے نے گھر پر آ کر کہا کہ آپ تو جھوٹ بولتے تھے. کیا آپ کا ٹرسٹ رہ گیا اس کے اوپر؟ یعنی اس کا ٹرسٹ رہ گیا آپ کے اوپر. آپ تو جھوٹ بولتے تھے, ایسا کچھ نہیں ہمارے ٹیچر نے بتایا. اچھا اب آپ کیسے ہینڈل کریں گے اس کو؟ ظاہر ہے ایک پردہ تو ہے نا بہرحال, ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ مثلا اس کو اس طرح سے ہینڈل کیا, اس میں سوچنا پڑے گا. اس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا بیبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور مولا جو ہے وہ دیتے ہیں مما کو, اور چونکہ وہ ابھی اتنا گرون اپ نہیں ہوتا کہ ہم اسے سنبھال سکیں, لہذا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتے ہیں. جب وہ زیادہ گرون اپ ہو جاتا ہے اور وہ مما کے پاس ہوتا ہے, پھر جب اس لائق ہو جائے یا اس لیول پہ یا اس قابل ہو جائے, جو بھی آپ لفظ کہنا چاہیں, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں, ورنہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے. آپ نے ایک طریقے سے بات بھی پہنچائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص طریقے سے وہ بیبی عطا کرتا ہے. تو آپ جب وہ گریڈ 3-4 کا ہے, تو آپ نے جب کبھی ایسی بات نکلی اور آپ نے اس کو یہ بتلایا, تو جب وہ ٹیچر سے کچھ سن رہا ہے تو اس کو آپ پہ مسٹرسٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے تو بالکل کچھ اور بتایا تھا, یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس لیے کوئی ایسی بات نہ کریں جو بالکل آؤٹ آف دا وے جھوٹ ہو, جس کا سچ سے تعلق نہ ہو. مثلاً اس کو آپ کو ہر وہ بات, اب آپ نے خود الرٹ رہنا ہے کہ اسکول میں کیا کیا کچھ بتایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسکول میں کیا کیا کچھ بتایا جاتا ہے, اس طرح سے کس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں آگے. تو یہ چیزیں مثلاً یہ کہ بیٹا کبھی کبھی کچھ گندے بوائز ہوتے ہیں یا کچھ اچھے نہیں ہوتے جو مولا کی بات کو نہیں مانتے, وہ کبھی ایک ساتھ جو ہے نا باتھ روم میں چلے جاتے ہیں. یہ جب تقریباً گریڈ 3-4 میں وہ پہنچ رہا ہے, تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ نے حرکت نہیں کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ یہ دیکھے گا تو اس کے لیے بڑا شوکنگ ہوگا. آپ جب اس کو پہلے سے کچھ چیزوں کو بتلا چکے ہیں, آہستہ آہستہ اس کے آگے آپ کو اس سے 2 قدم آگے چلنا ہے, 2 قدم آگے بڑھ کے اس کی بات بتانی. اس میں بھی ایک بڑی ڈیلیکیٹ لائن ہے. اتنا آگے کبھی نہیں بتا دینا کہ اس کے دماغ میں جو نہیں تھا وہ آنے لگے, لیکن اس طرح سے ساتھ چلنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اسکول میں اس کو بتلایا جانے والا ہے, یا اسکول میں جو دیکھنے والا ہے نا, کم سے کم 3-4-5 مہینے پہلے آپ ہی اس سے ڈسکس کر چکے ہو. جس طرح سے آپ ڈسکس کریں گے اسکول والا نہیں کرے گا, اسکول والے نہیں کریں گے. یہ ساتھ ساتھ یعنی اپنے بچے کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی بڑھنا ہے آگے, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو کچھ میں نے اپنے لوگوں کے باتوں سے, فیڈ بیک سے, ایکسپیرینس سے سیکھا, اور ظاہر ہے کہ ہمارے بچے بھی اس طرح سے بڑے ہو رہے ہیں, جو کچھ آپ اور ہم جو ایک ساتھی اس مرحلے کو طے کر رہے ہیں. تو جو چیزیں تھیں, ایک مل کے صلوات بھیجے کا نام ہے محمد آل محمد علیہ السلام پر, اللہم صلی اللہ. جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم پہلے خود راہ راست پہ رہیں اور اپنے بچوں پر وہ ہائر مورل گراؤنڈ رکھیں انشاءاللہ بتفضل محمد علیہ محمد علیہ السلام. ہماری باتوں کا اثر ہو سکے بچوں پر, اور ماں باپ بچے ایک دوسرے کے ساتھ قریب رہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بتفضل محمد علیہ محمد شہزاد علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ کہ باپ اور بچہ جو جس طرح سے بہترین مثال ہے امام حسین علیہ السلام کی شہزاد علی اکبر علیہ السلام سے, کہ امام حسین دفتن راستے میں تھے اور دفتن وہ بیدار ہو کے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ آرام فرما رہے تھے امام حسین علیہ السلام, اور آنکھیں کھولی اور فوراً فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو شہزادہ علی اکبر امام حسین السلام کے ساتھ ہیں, کہتے ہیں کہ بابا یہ آپ نے فوراً انا للہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ یہ خود ایک بانڈنگ ہے ایک جوان کی اپنے باپ سے کہ کیوں آپ نے کام کیا؟ امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ صدائی مجھے کہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ لسنا علی حق. کہا بیٹا ہم حق پر ہیں. فرمایا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا کے رہیں یا موت ہم پر آ گئے؟ کتنی بہترین کنورزیشن ہے اور کمیونیکیشن ہے ایک باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ. یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے سمجھنے والا. آپ اپنے بچوں کو اپنا متی بعد میں بنائیں, پہلے امام کا متی بنائیں. یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ میں بوڑھا ہوں گا تو میرے بچے میرے کام آئیں گے, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے وہ کرنا ہے کہ جو آپ کے مولا آپ سے چاہتے ہیں, بس اس راہ پہ آگے بڑھائیں گے. تو شہزادہ علی اکبر جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, یہ کیا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو نہیں معلوم ہے؟
تو امام حسین علیہ السلام کے پروردہ ہیں، ان کی آغوش میں پلے ہوئے، 18 برس کا کم سے کم سن ہے ان کا، ورنہ 23 برس تک لکھا ہوا ہے. تو کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام یہ جانتے نہیں کہ ہم اخبر ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید حضرت علی اکبر علیہ السلام کا سوال اس لیے ہے کہ وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ کربلا میں ایک بیٹا اپنے باپ کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ اس کا بیٹا ہے. کربلا میں ایک بیٹا اپنے باپ کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے جس کا باپ حق پر ہے. یہ آپ نے سکھلایا نا اس کو، بیٹا آپ حق کا ساتھ، جو صحیح بات ہے وہ کریں. تو پھر ہمیں بھی اتنا وسعت ظرفی اور شرح صدر رکھنا پڑے گا کہ ہم بھی غلط ہیں، پھر اس بات کو سن سکیں ہم بھی کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. انشاءاللہ ایک صمیمیت کے ساتھ ہو، دوستانہ بھی ہو تعلق، لیکن ایک پدرانہ شفقت بھی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماں باپ کو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے کہ ایک بہترین خانوادہ ہم تشکیل دے سکیں امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کے مطابق ہو. یہ اور قرآن میں کبھی کچھ انڈیویجولز کی تعریف ہے اور کچھ فیملیز کی تعریف ہے. انڈیویجول کی تعریف ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کی، لیکن ان کی خانوادے کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کی کہ ان کا بیٹا تو آپ کو پتا ہے کہ کفر پہ چلا گیا، لیکن کچھ فیملیز کی تعریف کی اللہ نے. حضرت زکریا کے پورے خاندان کی تعریف کی. اس میں ایک بات ہے کہ ان کی جو صفت بیان کی گئی، ایک تو یہ فرمایا کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ایک ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ ينفقون فی السراء والضراء، چاہے سختی ہو یا آسانی ہو انفاق کرتے ہیں. آپ اپنی شان کے مطابق انفاق کرنا سیکھیں، بچوں کو سکھلائیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ بیٹا یہ جو سب کچھ ہمیں مل رہا ہے خالی ہمارا نہیں، اس میں دوسرے باسوں کا حق ہے. ورنہ بچے یہاں پر آپ کو پتا ہے ایک کے بعد ایک چیز انہیں ملتی رہتی ہے اتنی جلدی جلدی کہ وہ تو ہر ایک بات کو اپنا حق سمجھتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ جو بچہ کہہ رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ آپ اس کو دلا بھی دیں گے فوراً، اس لیے کہ آپ کے پاس مالی استطاعت بہت ہے ماشاءاللہ. موبائل دلانے کا ایک وقت ہے، نئے جوتے دلانے کا بھی ایک وقت ہے، ورنہ اس نے جب کہا اور آپ نے فوراً کیا تو غلط عادت لگ جاتی ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ آپ بچے کو سکھلائیں گے کہ بیٹا جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اس میں دادا دادی کا، نانا نانی کا، ہمارے عزیزوں کا، اقربا کا ایک حق ہے، اور مومنوں کا حق ہے، اور انسانوں کا حق ہے. انفاق فی سبیل اللہ انشاءاللہ یہ وہ کچھ صفات ہیں. اور یہ مولا علی کی فیملی کی تعریف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے کی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. تو اب ہمیں ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ 14 کو آئیڈیل بنائیں، صحیح، اور کہیں کہ بیٹا آپ بھی اسی راہ پر ہیں، ہم بھی اسی راہ پر ہیں، تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ. کبھی کسی کے ایک رہبر کو ایک لیڈر مل جائے تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جگہ، تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. شرابن طہورا اللہ سے جوڑنے والے ہمارے پاس 14 ہیں، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کازمین و خراسان و سامرا. یہاں سے اللہ ملے گا، بتاؤ کازمین و خراسان و سامرا. اور خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں، ایک میرا ساقی نجف میں ہے. سبحان اللہ. نام حیدر کرار ان کی اولاد کو مل کے صلوات دیتے محمد علیہ محمد علیہ وسلم. بات کو تمام کرتے ہیں، مختصر مجھے رکھنا تھا ویسے ہی، اور کوشش یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آگے جناب برادر احسن پروگرام کو اور آگے بڑھائیں گے. میرے خیال میں کہوڈ ایک باقی اور یہ کرنا ہے. اچھا، اب آپ میں اگر ہمت ہے نیاز سے پہلے کچھ اور جوابات دینے کی، اور میرے خیال میں یہ بڑے اب یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو بچے ہیں وہ خالی لاگ ان کریں، تو میں نے سوچا کہ جتنے بھی بیٹھے سب کسی نہ کسی کے بچے ہی ہیں، چاہے وہ بڑے بھی ہیں تو کسی نہ کے بچے. تو اب وہ شاید بڑوں کے لیے کوئی کہوٹ کا یا کوئی ایسا انہوں نے انتظام اگر کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. اور پھر سے کامران بھائی کو یقیناً مبارکباد، ان کی فیملی کو اتنا زیادہ انہوں نے ایفرٹ کی ہے. میں نے پہلے ہی گفتگو انداز شروع کی تھی کہ جس طرح سے بڑوں کے ایک پروگرام کی پلاننگ کرنا ایک مشکل بہرحال کام ہے، اس سے 10 گنا زیادہ مشکل اور سخت ہے بچوں کی پروگرام کی پلاننگ کرنا.
ایک ایک پیرنٹس کو فون کرنا، ان کو آمادہ کرنا کہ ان کے بچے آئیں، ان کے بچے شریک ہوں اور پارٹیسپیٹ کریں، آسان نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ انہوں نے سارا اہتمام کیا. یہ بہترین نئی جگہ بھی ہے اس وقت جس میں میت کے لیے غسل خانہ بھی ہے اور ایک امام بارگاہ بھی آہستہ آہستہ تشکیل پا رہا ہے اسی مقام پر. تو اللہ تعالیٰ اس میں توفیق عطا فرمائے کہ ان کی بھی جو پوری ٹیم ہے وہ اس طرح سے پروگرامز کرتے رہیں. بالخصوص غدیر کی جو اویئرنیس ہے وہ بچوں کو دیتے رہیں. ابھی غدیر کی مناسبت سے بھی پروگرام تھا، تو یہ باپ کا کام ہے کہ وہ بچے کو بتائے کہ حضور نے کہا تھا کہ کس کی مولائیت کا اعلان کیا تھا. رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں کہا تھا مضبوط والا فحاضر علی مولا. یہ باپ کا کام ہے. فرمایا حضور نے وَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ، اور جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کا بڑا اہم کام ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور تمام کی توفیقات کے اضافے کے لیے میں سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہوں اور ایک مل کے آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.